हेलो दोस्तों, एक और दिलचस्प और मालूमाती वीडियो के साथ हाजिर हूँ। इस चैनल पर हमेशा मेरी ये कोशिश है कि मुसद्दक़ा मालूमात ही शेयर करूँ जो कि अफ़वाहों पे मबनी ना हो। आज हमने जिस जंगी हथियार का इंतखाब किया है वो बिलाशुबा JF-17 से पहले पाकिस्तान में सबसे मशहूर और पसंद किया जाने वाला जंगी जहाज़ था। ये दुनिया में भी आज सबसे मशहूर और सबसे ज़्यादा तादाद वाला जंगी जहाज़ है, जिसकी पैदावार 4,500 तैयारों से ज़्यादा हो चुकी है। अमरीकी एयरफोर्स ने इसके नए ऑर्डर देने बंद कर दिए हैं, मगर अभी भी दूसरे ममालिक के ऑर्डर अंडर प्रोडक्शन हैं, जिसमें बहरीन, स्लोवाकिया और ताइवान शामिल हैं। आज के लेटेस्ट वर्जन को F-16V या ब्लॉक 7072 कहते हैं। इससे मिलता जुलता वर्जन इंडिया को F-21 के नाम से ऑफर किया गया है। पाकिस्तान को 1980 की दहाई के शुरू में यानी कि 1983 में जब ये ऑफर हुआ तो साथ ही F4 फैंटम और F5 भी ऑफर हुए, मगर हमारा F16 का फैसला बिलाशुबा बेहतरीन फैसला था। 1983 में 28 ए वर्जन और 12 बी जो कि 2 सीटर तरबेती जहाज है का ऑर्डर दिया गया। आते ही इसको हमारी मगरबी सरहद पर तैनात कर दिया गया, क्योंकि रूसी और अफगान फ़ज़ाइया हमारी सरहद पे वाक़या मुजाहिदीन के कैंप्स पर बमबारी करते करते अक्सर हमारी फ़िज़ाई हदूद पार कर जाते थे। इस वक्त से रूसी फ़ौजों को की 1989 में वापसी तक पाकिस्तान फ़ज़ाइया के F-16 ने तकरीबन 8 जहाज़ मार गिराए और कुछ को ज़बरदस्ती पाकिस्तान में उतारा, जिसमें एक तो AN सीरीज़ का मोस्ट प्रॉबली AN-26 का ट्रांसपोर्ट जहाज़ था और दूसरा गनशिप था Mi-24 या 25। 1990 की अमरीकी पाबंदियों के बायस इन तैयारों की अगली खेप, जो कि हमारा इनिशियल ऑर्डर 75 C और D पर मुश्तमिल था, रुक गई, जो कि 2001 के बाद बहाल हुई। आखिरकार पाकिस्तान ने इस खेप से 18 तैयारे ही खरीदे, यानी कि CD ब्लॉक 5052 जो। अब जबकि 1983 की पहली खेप के तैयारे काफ़ी पुराने हो चुके थे, तो तुर्की की मदद से इनकी MLU यानी कि मिड लाइफ अपग्रेड कराई गई, जिसके बाद इनकी सलाहियत में काफ़ी इजाफा हुआ, यानी कि पुराने AB वर्जन के जहाज़ सलाहियत में CD के बराबर हो गए। इसमें काबिल ज़िक्र BVR यानी कि बियॉन्ड विजुअल रेंज सलाहियत है, यानी कि अब ये तैयारा ज़्यादा मार करने वाले एयर टू हवा से हवा में ज़्यादा दूर तक मार करने वाले मिसाइल इस्तेमाल कर सकता था। इस्तेमाल तो अर्लियर वर्जन भी कर सकता था, लेकिन वो इतने इफ़ेक्टिव मिसाइल नहीं थे, यानी कि AM7 स्पैरो जिनका निकनेम था। जबकि ये लेटेस्ट वाले जहाज़ और जिनको अपग्रेड किया गया है, ये AMRAAM यानी कि AMRAAM से बनता है एडवांस मीडियम रेंज एयर टू एयर मिसाइल भी इस्तेमाल कर सकते थे, जो ज़ाहिर है उन पुराने मिसाइलों से बहुत ज़्यादा बेहतर थे। और याद रहे कि ये तैयारे हमेशा ही हरावल दस्ते का काम करते रहे हैं। जब 1990 की दहाई के शुरू में काहुटा पर इंडिया और इसराइल के मुश्तरका हमले का ख़तरा था, F-16 और इसके पायलट ही यकीनी तौर पर हर लम्हा तैयार थे। ये याद रहे कि तरक्की याफ्ता ममालिक के लिए ये तैयारा कोई महंगा तरीन या सबसे एडवांस नहीं है। अमरीकी फ़ज़ाइया ने इसको इसलिए बनाया कि F-15 की कीमत इतनी ज़्यादा थी कि इसको एक महदूद तादाद में ही बनाया जा सकता था। आखिरकार तकरीबन 1000 F-15 बनाए गए, मगर F-16 की तादाद 3000 के
قریب تھی، جو زیادہ سے زیادہ امریکہ کی فضائیہ اور ایئر نیشنل گارڈ جو دوسرے کچھ یونٹس ہیں ان میں 1983 میں یہ تقریباً $20 ملین کا تھا، مگر پھر بھی F-15 اور اس طرح کے فائٹر جیٹس تقریباً اس سے 2 گنا مہنگے تھے، اور آج بھی تقریباً یہی ان میں تناسب ہے کہ F-15 جیسا جہاز یا F-18 جیسا جہاز ان سے 2 سے 3 گنا یا اس سے بھی زیادہ مہنگا ہے۔ بچت کے لیے 2 کی جگہ 1 انجن تھا، جیسا کہ F-15 اور F-18 میں 2 انجن ہیں، اس لیے ظاہری طور پر اس کی رینج اور ہتھیار اٹھانے کی صلاحیت کم ہوتی ہے، مگر پھر بھی اس کی پھرتی پہ کوئی سمجھوتا نہیں تھا اور نہ ہی اور کسی ضروری چیز پہ۔ اب چونکہ اس کی اتنی پیداوار ہو چکی ہے، اب اس کو بنانا بھی سستا ہوتا گیا ہے، حالانکہ اس کے ایوانکس میں نئی چیزیں دی گئی ہیں جیسا کہ نیا ریڈار اور الیکٹرانک وارفیئر سسٹم وغیرہ، مگر آج بھی یہ بین الاقوامی مارکیٹ میں پرانے اور نئے جہازوں میں سب سے زیادہ سستا اور جس کی ڈیمانڈ موجود ہے، چاہے پرانے ہی ہوں، ان ہتھیاروں میں شامل ہے۔ اسرائیل، آپ کو حیرت ہوگی کہ اس کے سب سے پہلے صارف میں نہیں شامل تھا، بلکہ 1979 میں پہلا کسی دوسرے ملک کا آرڈر ایران کے لیے تیار ہو رہا تھا، کیونکہ ایران کا بارڈر سوویت یونین سے ڈائریکٹ ملتا تھا، لہٰذا ایران امریکہ کی مشرق وسطیٰ کی سیاست میں اسرائیل سے بھی زیادہ اہم تھا۔ 1979 کے ایرانی انقلاب کی وجہ سے یہ آرڈر اسرائیل کے حوالے کر دیا گیا۔ جون 1981 میں اسرائیل نے آپریشن اوپرا کے نام پر 8 F-16 اور 6 F-15 جو کہ ان کے ساتھ ایسکارٹ کا یعنی کہ حفاظت کا کام کر رہے تھے کی مدد سے عراق کے نیوکلیئر ری ایکٹر کو تباہ کیا۔ یہاں F-16 بامبر کے طور پہ ٹوٹلی یوز ہوئے۔ F-15 کا ذات مقصد ان کو پروٹیکشن دینا تھا کہ اگر ان کو کوئی آگے سے کسی بھی طرح کی مزاحمت اگر محسوس ہوتی ہے تو اسی طرح کوئی ایئر بیس اٹیک یا امپورٹنٹ جگہ کے اٹیک میں اسی طرح سے ایک جہازوں کا ایک بڑا دستہ ہوتا ہے، 20 سے 25 جہاز ہوتے ہیں، جن میں سے کچھ کی ذمہ داری جو ہے وہ ڈیڈیکیٹڈ صرف بامبنگ کی، کیونکہ وہ لوڈ ہوئے ہوتے ہیں، وہ لڑ نہیں سکتے اتنی آسانی سے اتنے لوڈڈ جہاز، تو ساتھ ان کے اسکارٹس ہوتے ہیں، یعنی کہ جن کا لوڈ بھی سارا ایئر ٹو ایئر میزائل وغیرہ، مطلب وہ ایئر ٹو ایئر لڑائی کے لیے تیار ہوتے ہیں کہ اگر کوئی ٹارگٹ میں بمباری کرتے ہوئے کوئی چیلنج آئے تو یہ بامبر جہاز تھوڑے سائڈ پہ ہو جاتے ہیں اور یہ جو ساتھ اسکارٹس ہیں انہوں نے لڑنا ہوتا ہے۔ بہرحال اس موقع پہ اس مشن میں کوئی ایسا خاص ریزسٹنس نہیں آیا، کیونکہ عراق کا فوکس اس ٹائم ایران سے لڑائی پر تھا۔ کچھ اینٹی ایئر کرافٹ آرٹلری ضرور فائر کی گئی، لیکن ظاہر ہے یہ جہاز اس کی رینج سے زیادہ ہائٹ پہ پرواز کر رہے تھے اور اس کا کچھ خاص اثر نہیں ہوا اس مشن پہ۔ ویسے اس مشن میں ایک کیونکہ فرانسیسی عراقیوں کی اس ٹائم پہ ٹیکنیکل مدد کر رہے تھے، تو کم از کم ایک فرانسیسی شہری ضرور اس اسرائیل کے اس اٹیک میں مارا گیا تھا۔ اس سے یہ پتہ لگتا ہے کہ ملک اپنے مفاد میں فرینڈلی ملکوں پہ بھی بمباری سے اگر ان کے شہری بھی ہوں تو باز نہیں آتے، کیونکہ وہ انٹرسٹ زیادہ بڑا تھا کہ اسرائیل کے عراق کے نیوکلیئر پروگرام کو ٹارگٹ کرنا ہے۔ بہرحال سب سے بڑا مارکا اسرائیلی ایئر فورس اور شامی ایئر فورس میں 1982 میں لبنان کی وادی بیکا کے اوپر پیش آیا، مگر یہ صرف یک طرفہ لڑائی ثابت ہوئی۔ چند دنوں کی ہوائی جنگ میں اسرائیل نے شام کے تقریباً 70 جنگی جہاز مار گرائے، جس میں سے 44 جہاز صرف F-16 نے گرائے تھے، مطلب اسرائیلی F-16 نے۔ آج تک F-16 نے دنیا میں کل
67 جہاز مار گرائے ہیں، اس میں شامی جہاز بھی شامل ہیں۔ آج اسرائیل کے پاس 360 کے قریب F-16 ہیں، مگر F-15 صرف 85 کے قریب ہیں۔ مسئلہ وہی ہے جو کہ امریکی ایئر فورس کو پیش آیا تھا، یعنی کہ مہنگے F-15 کو کس طرح F-16 کی زیادہ تعداد سے متوازن کیا جائے، کیونکہ فضائیہ کو ایک خاص تعداد کے جہاز چاہیے، تو وہ سارے اتنے فائنینسز کسی بھی ایئر فورس کے، چاہے وہ امریکی ایئر فورس ہی ہو، یہ نہیں ہوتے کہ جو ان کی خواہش ہو اس کے مطابق اتنے ہی مہنگے اور اتنے ہی پرفارمنس والے جہاز پوری ایئر فورس میں ڈال دیے جائیں۔ جو F-16 اسرائیل کے پاس ہیں وہ F-15 کی طرح اسرائیل نے بڑے پیمانے پہ اپ گریڈ کیے ہیں۔ بعض میں تو اتنی تبدیلیاں کی گئی ہیں کہ ان کا وزن ہی تبدیل ہو گیا ہے، اور ان جہازوں کا لینڈنگ گیئر اس کے لیے پھر تبدیل کرنا پڑا، کیونکہ جہاز زیادہ بھاری ہو رہے تھے تو اسی حساب سے ان کا لینڈنگ گیئر موڈیفائی کیا گیا۔ مشن کمپیوٹر سے لے کے الیکٹرانک وارفیئر تک، ہوا سے ہوا میں مار کرنے والے میزائلوں سے لے کر سمارٹ بمز تک، اسرائیل نے اپنے سارے ہتھیار ان میں شامل کر دیے ہیں، یعنی کہ اس طرح کی تبدیلیاں لے کے آیا کہ جس سے فرنٹ لائن فائٹر بن جائے گا، مگر پھر بھی یہ F-15 کی ریپلیسمنٹ ہوگا۔ F-16 اپنی کم قیمت اور اچھی قابلیت کی وجہ سے اور کم مینٹیننس کاسٹ کی بھی وجہ سے اتنی جلدی ریٹائرڈ نہیں ہوگا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیوز پسند آ رہی ہوں تو لائک اور سبسکرائب کریں۔ تو ویورز، ٹیک کیئر۔ آئندہ کسی اور دلچسپ ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں